وقت ہونا کیا چاہیے؟ آپ نے رائے دیکھ لی، پیپلز پارٹی ایک وقت خود حامی تھی اس چیز کی، اور ظاہر پروسیس جو تھا میں نے کچھ حد تک بیان بھی کیا، لیکن سندھ کی حد تک اکثر شرمیلا نے تو یہ کہا نا کہ ظاہر ہے کہ سوچ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، لیکن عموماً پیپلز پارٹی اس معاملے میں بڑا سخت رویہ رکھتی ہے جب سندھ کی بات ہوتی ہے. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ کیا لوکل باڈیز کو اگر اسٹرینتھن کر دیا جاتا ہے تو آج یہ جو ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں یا جس بابت ترامیم کی تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کیا اس کی ضرورت ہوتی؟ آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کرنے کا ڈیمانڈ جو ہے وہ تو ایم کیو ایم کا ہے، اور ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ چونکہ کانسٹیٹیوشن میں لوکل باڈیز کی کنٹینیویشن کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی گئی ہے، تو لہذا آئین میں میعاد کی تکمیل کو، فنڈز کی فراوانی کو جو ہے انشور کرنے کے لیے کنسٹیٹیوشنل سیف گارڈز فراہم کیے جائے. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ دیگر پارٹیاں ایگری بھی کر چکی ہے، تو لہذا 28ویں آئینی ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ ساتھ لوکل باڈیز کی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی متوقع ہے. اور میں خود بھی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آئین کی اساس ہی یہی ہے کہ گراس روٹ لیول تک لوگوں کو اختیارات منتقل ہو. یہ کام جو ڈیولپمنٹ کا ہے، یہ اے ڈی پی کا، یہ سارا کام حقیقتاً تو لوکل باڈیز کا ہے. اور لوکل باڈیز کو جو ہے جو ہی جس پارٹی کی حکومت صوبے میں آ جاتی ہے، وہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ فنڈ جو ہیں وہ لوکل باڈیز نمائندوں کو ملیں، جو ضروری نہیں ہے کہ اسی پارٹی کے سے منتخب ہو جس کی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کوئکلی میں ذرا جواب لے لوں ان سے، شیر افضل صاحب سے. شیر افضل صاحب، یہ جو ساری چیزیں آپ نے بات کی، ترامیم کا آپ نے تذکرہ کیا، آپ نے پریڈکشن بھی کی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ یہ اگلا سال اچھا نہیں ہوگا. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ آپ نے مبہم بات کی، لیکن آپ کو لگتا ہے، اگر ویری کوئکلی میں اگر آپ سے جاننا چاہوں، کہ یہ ساتھ چلتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس سال کے اوائل میں یا شروع میں؟ دیکھیں، میں گزارش یہ کروں کہ شاید پیپل پارٹی جو ہے وہ نہ چل سکے اس طریقے سے جس طرح یہ نظام جو ہے ان کو چلانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نظام کے اندر شاید ان کو حصہ کم ملی ہے، اور باقی جو تہمت ہے یا باقی جو اس کے ریپرکشنز ہیں وہ بہت بھاری ہیں. سیاست میں پولیٹیکل پارٹی ہے کئی دہائیوں کی، اور اب تو تحیات استثناء بھی مل گیا صدر صاحب کو. دیکھیں، صدر صاحب کا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک ڈاکخانے کے فرائض انجام دیتا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی، نہ کوئی اس کا اختیار ہے. ایک ٹیٹولر ہیڈ ہوتا ہے اسٹیٹ کا، تو لہذا اگر اس کو استثناء ملا بھی ہے تو اس استثناء کا ان کو فائدہ ہی نہیں ہے.